यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। गार्डियंस ऑफ फेथ के यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हम जानेंगे पादी शरा साहब के साथ कि अगर यीशु ही खुदा है तो वो किससे दुआ करते थे। आज हमारे लिए तलावत है यूहन्ना की अंजील, उसका 6वां बाब, उसकी 38वीं आयत। क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूँ कि अपनी मर्जी के माफिक अमल करूँ, बल्कि इसलिए कि अपने बेचने वाले की मर्जी के माफिक अमल करूं। खुदा के जिंदा बख्श कलाम के सुने और उस पर अमल लाने की हमें तौफीक दे। आप मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदा के पाक कलाम की रोशनी में एक सवाल के जवाब के बारे में सीखेंगे। और सवाल ये है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह खुदा है तो फिर वो खुदा से दुआ क्यों करता था। और ये सवाल इस बात को जाहिर करता है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह खुदा होते हुए खुदा से दुआ करता है तो क्या खुदा खुद खुदा से दुआ करता है? ये कैसे मुमकिन है? इसके जवाब के लिए हमें मसीह की ज़ाते अक़दस के बारे में जानना ज़रूरी है। और जब हम इसके जवाब की बात करते हैं तो इसके जवाब के बारे में हम बेहतर तौर पर तब जान सकते हैं जब हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस के बारे में लायक तौर पर जानते हो। खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात की अहम और खूबसूरत बात यह है कि वो कामिल खुदा और कामिल इंसान है, और वो अब्दी और अज़ली है। मसीह की जिंदगी का आगाज बैतलहम से नहीं हुआ, बल्कि वो इब्तदा से ही मौजूद है। इसलिए यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब की पहली 3 आयत में लिखा है, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, और यही इब्तदा में खुदा के साथ था। उसके वसीला से सब चीजें पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। खुदावंद यीशु मसीह अज़ली है, और ना सिर्फ अज़ली है बल्कि वो दुनिया में पाए जाने वाली हर चीज को तख्लीक करने वाला है, खल्क करने वाला है। और खुदावंद यीशु मसीह ने खुद मकाशवा की किताब उसके 22वें बाब की 13वीं आयत में कहा, मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा हूं। जिससे मुराद है खुदावंद यीशु मसीह हमेशा से है, वो हमेशा से खुदा बाप और खुदा पाक रूह के साथ ताल्लुक और रफाकत में कायम है। खुदावंद यीशु मसीह यानी खुदा बेटा और खुदा बाप, इनमें कोई फर्क नहीं है, ये हमेशा से एक है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील उसके 10वें बाब की 30वीं आयत में कहा, मैं और बाप एक है, उनमें कोई फर्क नहीं है। और खुदा बाप और खुदा बेटे में, उनकी इज्जत में, एहतराम में, ताज़ीम में कोई फर्क नहीं है। जो खुदा बाप की इज्जत है वही खुदा बेटे की इज्जत है। और खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील उसके 5वें बाब की 23वीं आयत में कहा, सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की जिसने उसे भेजा इज्जत नहीं करता है। जिससे मुराद ये है कि खुदा बाप और खुदा बेटे की एक जैसी हैसियत है, एक जैसी इज्जत है। और खुदा बाप ने खुदा बेटे को इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा ताकि गुनहगारों के लिए निजात फराहम करे। और खुदा बेटे ने खुदा बाप की मर्जी की फर्मा बरदारी की और अपने आप को पस्त कर दिया
اور فلپیوں کے خط اس کے دوسرے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ خدا باپ کی مرضی کو خدا بیٹے نے انسان بن کر پورا کیا اور صلیب پر بنی انسان کے لیے قربان ہوا۔ اور خداوند یسوع مسیح کی ذات کی یہ خوبی ہے کہ وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے، اور انسان ہوتے ہوئے اس نے زمین پر اپنے خدا ہونے کے اختیار کو استعمال نہیں کیا، بلکہ وہ بطور انسان ہمیشہ خدا باپ کا فرما بردار رہا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے خود یوحنا کی انجیل اس کے 6ویں باب کی 38ویں آیت میں اپنے آسمان پر آنے کے مقصد کو بیان کیا اور کہا کہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اتر آیا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ اور وہ اس لیے انسان بن کر اس دنیا میں آیا تاکہ خدا باپ کی مرضی کو پورا کرے، اور بطور انسان وہ خدا باپ سے دعا کرتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح اس لیے خدا باپ سے دعا کرتے ہیں کیونکہ خدا کی فرما برداری کرنے کے لیے اس سے مسلسل خدا کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اس لیے وہ مسلسل خدا سے رہنمائی کے لیے دعا کرتا ہے تاکہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں خدا کا فرما بردار ہو۔ فرما بردار رہنے کے لیے خدا باپ سے دعا کرتا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ وہ اس لیے خدا سے دعا کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے باپ کے ساتھ رفاقت رکھتا ہے۔ دعا کے وسیلہ سے وہ اپنے باپ کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے باپ سے مضبوط تعلق اور رشتے میں قائم ہے اور اس سے محبت کرتا ہے اور اس سے بات چیت کرنا اسے پسند ہے۔ انسان جب کسی سے محبت رکھتا ہے، جس کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، تو جب وہ اس سے بات چیت کرتا ہے تو اس سے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح جب اپنے باپ سے دعا کے وسیلہ سے بات چیت کرتا تھا تو اسے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ لوکا کی انجیل اس کے 6ویں باب کی 12ویں آیت کے مطابق مسیح نے خدا سے دعا کرنے میں ساری رات گزاری۔ وہ اپنے باپ سے رفاقت رکھنے میں، بات چیت کرنے میں ساری رات گزارتا ہے۔ وہ باپ کے ساتھ دعا کے وسیلہ سے رفاقت رکھتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس لیے خدا باپ سے دعا کرتے تھے کیونکہ نجات دہندہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس زمین پر ہمارے لیے سردار کاہن کی خدمت سر انجام دیتا رہا۔ اور عبرانیوں کا خط اس کے دوسرے باب میں لکھا ہے پس اس کو سب باتوں میں بھائیوں کی مانند بننا لازم ہوا تاکہ امت کے گناہوں کے واسطے ان باتوں میں جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں ایک رحم دل اور دیانتدار سردار کاہن بنے۔ اور سردار کاہن کا یہ کام ہوتا تھا کہ وہ خدا کے سامنے اپنے لوگوں کے لیے شفاعت کرے، یعنی وہ بطور سردار کاہن خدا باپ کے سامنے یہ دعا کرتا تھا تاکہ خدا باپ ہم پر رحم کرے۔ وہ ہماری شفاعت کے لیے خدا باپ سے دعا کرتا ہے۔ اور یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب میں خداوند یسوع مسیح کی جس دعا کو تحریر کیا گیا ہے اسے سردار کاہن کی دعا کہتے ہیں، جو اپنے لوگوں کے لیے خدا سے دعا کرتا ہے، ان کی شفاعت کرتا ہے، اور وہ کرتا تھا، کرتا ہے اور کرتا رہے گا، اور آج بھی
خدا باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہماری شفاعت کرتا ہے, ہمارے لیے دعا کرتا ہے. اس لیے خدا یسوع مسیح بطور انسان خدا باپ سے دعا کرتے تھے. اور آخری چیز جس کے لیے خدا یسوع مسیح خدا باپ سے دعا کرتے تھے, اس نے بطور انسان ہمیں یہ سکھایا, ہمارے لیے یہ نمونہ دیا کہ اس کی زندگی دعائیا زندگی تھی بطور انسان, اور ہمارے لیے دعائیا زندگی رکھنا ضروری ہے. اس نے ہمارے سامنے نمونہ رکھا تاکہ ہم اس کی پیروی کر سکیں اور اپنی زندگی میں خدا کی مسلسل رہنمائی کے لیے خدا کے حضور دعا کیا کریں. ہم دعا کے وسیلہ سے خدا سے رہنمائی, مدد, حکمت اور دانائی حاصل کرتے ہیں, اور یہ دعا کے وسیلہ سے ہم خدا کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتے ہیں, اس کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں. دعا کے وسیلہ سے ہمارا خدا کے ساتھ جو ہے وہ تعلق, رشتہ مضبوط ہوتا ہے, ہمارا بھروسہ اور ایمان بڑھتا ہے, اور ہم خدا کی مرضی کو جانتے ہیں, اور وہ ہمیں طاقت اور قوت بخشتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خدا باپ کے فرما بردار ہوں, جیسے ہمارا منجی خداوند یسوع مسیح خدا باپ کا فرما بردار رہا ہے. جب ہم فرما بردار ہوتے ہیں تو خدا کے پسندیدہ لوگ ٹھہرتے ہیں. عام طور پر والدین ہوتے ہوئے ہم اس بات کا تجربہ رکھتے ہیں کہ جو بچے فرما بردار ہوتے ہیں, محبت سارے بچوں سے ہوتی ہے, لیکن ان سے زیادہ انہیں پسند کیا جاتا ہے, اور ان پر والدین کی شفقت بھی دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک اسی طرح ہمارا آسمانی باپ بھی ساری دنیا سے محبت رکھتا ہے, لیکن جو فرما بردار ہوتے ہیں وہ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرتے ہیں اور پسندیدہ ہوتے ہیں. تو خداوند مجھے اور آپ کو دعائیا زندگی گزارنے کی توفیق دے, خدا کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی طاقت بخشے, اور یہ حکمت اور دانائی بخشے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں خدا باپ کے فرما بردار ہوں. اور خداوند اس پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. شکریہ. Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.